جی السلام علیکم ناظرین، پن پوائنٹ انسائٹ کے ساتھ میں ہوں جاوید مینا۔ آج دو پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ پنجاب اسمبلی کے اندر آج ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور اس کے اندر کیا کچھ ممکنات ہو سکتی ہیں، کیا واقعات پیش آ سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ایک ایسا نام سامنے آ گیا ہے جو کوئی بھی اس کے بارے میں توقع نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی سوچ رہا تھا۔ تو پہلے میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کل جتنے بھی منتخب اراکین تھے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور کل کا جو مرحلہ تھا وہ بڑا خیریت کے ساتھ وہ عبور ہو گیا۔ لیکن ٹریک ریکارڈ جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے جب بھی پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ اور پی ٹی آئی کا پیچا پڑتا ہے تو وہ اتنا آسان سیشن کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ماضی میں بھی ہم دیکھیں جب پریزر صاحب سی ایم بنے اس وقت بھی کیا ہوا، اور پھر وہ معاملہ عدالتوں میں گیا۔ خیر یہ معاملہ عدالتوں میں جانے والی شاید کیفیت نہ بنے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر سبطین خان صاحب اس کو سموتھ آج یہ ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ ادروائز ٹرانزیکشن تو پھر بھی ہو ہی جانی ہوتی ہے، لیکن اس میں بدمزگی ہو یا ایک ایسا عنصر ہو یا ایسا پیغام جائے جس کے بعد جتنی دیر بھی یہ اسمبلی چلنی ہے تو میرا خیال ہے وہ پھر ایک کھینچا تانی اور تناؤ کی کیفیت برقرار رہے گی۔ تو ممکنات میں سے کیا ہے، کل پی ٹی آئی نے اس لیے بھی کوئی تھوڑا سا شور شرابہ ڈالا، باقی کوئی راستے میں رکاوٹ حائل نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے لوگوں نے بھی حلف اٹھانا تھا۔ ظاہری بات وہ حلف اٹھائیں گے تو پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھ سکیں گے، اس لیے کل وہ بڑا سموتھ سارا کام ہوا۔ لیکن آج یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کوئی بھی وجہ بنا کر، سبطین خان صاحب کوئی ایک ریزن بنا کر اجلاس اگلے چند روز کی ملتوی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ امکان موجود ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ میں نے تو پہلے عرض کی کہ اگر اچھے طریقے سے سارا یہ معاملہ آج ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ایک جو ایوان ہوتا ہے اس کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو پھر کیا ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب نہیں ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک تھوڑا سا لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر بھی موجود نہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، تو پھر دوبارہ اجلاس کون کنڈکٹ کر سکتا ہے؟ اس میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن جو قانونی طور پر تھوڑی سی اس میں منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد گورنر جو ہیں وہ کوئی بھی پنجاب اسمبلی میں سے ایک کسی رکن کو یہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی نشست سنبھال کر یہ الیکشن جو ہے وہ کروائیں۔ تو کام تو وہ پھر بھی آج دوسری صورت میں ہو ہی جائے گا، کسی طرح کی اگر بات مزگی نہ پیدا ہو تو میرا خیال زیادہ مناسب ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے بعد جو ہے وہ ایوان کے جو اندر اس وقت میرا خیال پی ٹی آئی کے میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مریم نواز صاحب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے ایک نام ایسا سامنے آیا ہے جو کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا، اور حقیقت بات ہے کہ کوئی میں خود نہیں سوچ رہا تھا کہ ان کا نام آ سکتا ہے۔ وہ شخص میں آگے چل کے نام بتاتا ہوں، لیکن وہ کوئی آئندہ چند روز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے۔ تھوڑا سا ماضی میں بتا دوں کہ جو ابھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان شراکتی فارمولہ طے ہوا ہے، اس کے اندر سینٹ کے چیئرمین کی جو نشست ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں یا کھاتے میں آئی ہے۔ اس میں پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام آ رہا تھا کہ وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے یہ پلان چینج کر دیا ہے۔ جو میری اطلاعات یہ میرے پاس کو خبریں آئی ہیں اس میں یہ پلان چینج کر دیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جو قومی اسمبلی کی ملتان سے نشست جیتے ہیں وہ برقرار رکھیں گے، اور سینٹ کے اندر جو ان کی نشست ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور ان کی جگہ پہ کن کو یہ الیکشن لڑایا جائے گا وہ، یا کن کو یہ سینٹ کی نشست دی جائے گی، وہ ہیں جناب اس وقت کے ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب۔ اس سے پہلے بھی دو ٹینیور اگر دیکھا جائے تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بلوچستان سے ہی آتا ہے، جو کہ پورے پاکستان میں ایک اچھا جسٹر جاتا ہے، اور زرداری صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے جو کمپین کی تھی اور بلوچستان کے اندر یہ بار بار نعرے لگائے تھے کہ بلوچستان کو اس کے حقوق جو دلوائیں گے، اس میں انہوں نے ایک میرا خیال ایک اچھا جسٹر دیں گے کہ وہ دوبارہ پھر جو چیئرمین سینٹ ہوگا وہ بلوچستان سے ہی ہوگا۔ تو کاکڑ صاحب کی جو بحثیتیں نگران وزیر اعظم جو ہے وہ پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے،
اور اس چیز کا اعتراف تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے کہ جس طرح اکانومی کو انہوں نے اسٹیبل رکھا، ادائیگیاں بھی کی اور ایک بیلنس رکھا، اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے، جب معاہدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے پاسداری کی تھی. تو اس میں جیسے پرسوں ترسوں ایک خان صاحب کے بارے میں آیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ سمجھ لیں کہ اضافی اس میں شامل کر رہا ہوں. تو کہ آئی ایم ایف پاکستان کو امداد یا نہ دے یا نیا معاہدہ نہ کرے، اس میں آئی ایم ایف نے کل بڑا واضح کہہ دیا کہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ وائلیشن کی تھی اور معاہدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے بجلی کے بلوں میں اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر کے تو یہ عوام کے اندر چلے گئے ہوئے تھے، اور اسی بنیاد پر آنے والی پی ڈی ایم کی حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ان سے پیسے لینے پڑے. تو اس کے بعد اسی تسلسل کو برقرار رکھا تھا کاکڑ صاحب نے، اور پھر کافی اچھے اقدامات کیے تھے، جس میں تھوڑا سا میں ذکر کر دوں ان کا کہ اسمگلنگ کے خلاف بڑا اچھا تھا ان کا، ڈالر مافیا کے خلاف بڑا اچھا تھا، بجلی چوروں کے خلاف بڑا اچھا آپریشن کیا تھا، اور پاکستان کے اندر جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ تھے باقی ممالک کے، ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجا گیا، جس میں افغانی ہمارے بہن بھی زیادہ تر تھے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے اس سارے جو پرفارمنس اس سے خوش تھے، اور زرداری صاحب نے بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ انوار کاکڑ صاحب کو پراپر پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کروا کر تو ایک نشست خالی کروائی جائے، اور وہ ہے اپنا یوسف زگلانی صاحب کی، اور وہ نشست ان کو دے کے اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کو لگایا جائے. اس پر جو ہے وہ نون لیگ بھی متفق ہے، اور ان کے اوپر کوئی دو رائے نہیں رکھتی. وہ کہتی ہے کہ بالکل یہ نام بہت معقول ہے. باپ پارٹی جو ہے وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ماضی میں تعلق باپ سے تھا، تو ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ اگلے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب بننے جا رہے ہیں. یہ ابھی تک کی اطلاع اور خبریں ہیں. باقی جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی، کیونکہ نیوز تو وہ جو سارا دن آپ لوگ سنتے رہتے ہیں چینلز کے اوپر، لیکن کوئی اس طرح کی اندر کی خبر آئے یا وہ خبر جو میڈیا جس کو نہیں دکھا رہا یا بتا رہا، تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ایکسپلور کی جائے اور کوئی رابطے کیے جائیں. تو یہ ایک دو خبریں سامنے آئی تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تو اگلے پروگرام تک لی دی اجازت. اللہ حافظ.